ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں کی خبر دیتے ہوئے اپنی احادیث صحیحہ کے ذریعے سے جو انتباہ ہم کو دیا ہے، ان میں سے ایک انتباہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں جلدی کرو، اس فتنے سے پیشتر جو تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح ہوگا۔ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام میں کافر ہوگا، اور یہ کہ کوئی شخص شام میں مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی بدبختی کا عالم یہاں تک ہو جائے گا کہ وہ اپنے ایمان کو دنیا کی حقیر سی متاع کے عوض بیچ دے گا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انتباہ، اپنے آپ میں آنے والے حالات کے سلسلے میں ایک پیشگی آگہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ فتنوں و آزمائش کا زمانہ ناظرین، جبکہ ایمان پر قائم رہنا اپنے آپ میں ایک مشکل امر ہوگا۔ کیفیت یہ ہوگی کہ ایک شخص جو سویرے ایمان کا دعوے دار تھا، شام ہونے تک وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے گا، کفر اختیار کر لے گا۔ یہ ایک ایسا شخص جو شام میں ایمان کا دعوے دار ہے، سویرے ہونے تک اپنے ایمان کے دعوے سے دستبردار ہو کر حالت کفر میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ فتنے کی زمانے کی عبادت کو میری طرف ہجرت کرنے کا درجہ حاصل ہے۔ حضرات ناظرین، ایک ایسے وقت میں ہم اور آپ جی رہے ہیں جبکہ فتنہ و آزمائش سے ہر آئے دن ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ میں فتنہ و آزمائش کا یہ دور اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ دولت ایمانی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہم کو عنایت کی ہے، اس کو سینے سے چمٹا کر کے رکھیں اور اس دولت ایمانی کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں۔ نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کی روایت ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ اس دنیا کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کی بشارت دی تھی، یا 5 ادوار کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت تم لوگوں کے درمیان میں اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ دور نبوت کے بعد میں دور خلافت آئے گا، اور یہ دور خلافت بھی اللہ تعالیٰ جب تک چلانا چاہے چلائیں گے، اور اس کے بعد میں یہ دور خلافت کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں قائم ہوگی بداتوار بادشاہت، کاٹ کھانے والی بادشاہت، اور اللہ تعالیٰ اس دور بادشاہت کو بھی چلائے گا جب تک وہ اسے چلانا چاہے، بعد میں وہ اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ بادشاہت کے بعد میں جس دور کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، یہ کہا کہ جبر کی حکومت ہوگی، ظلم کا دور دورہ ہوگا، انسانی آزادیوں پر قدغنیں پڑ جائے گی، آدمی کی شخصی آزادی سلب کر لی جائے گی، اسے نہ بولنے کی اجازت ہوگی کہ وہ حق بول سکے۔ جبر کا دور، ظلم کا دور، استبداد کا دور، جس سے معلوم پڑتا ہے دنیا دور حاضر میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک جبر کی حکومت باقی رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ اور پھر آخری دور جس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، وہ یہ کہ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ۔ اس کی پیشگوئی اور بشارت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دی ہے۔ اپنے آپ میں ایک ایسا سنہرا دور جس کو دیکھنے کے اور جس دور میں زندہ رہنے کے ہم آپ سب متمنی ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، وہ خلافت جو نبوت کے اصولوں پر کاربند ہوگی، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، لہٰذا یہ دور آنا ہی ہے۔ اب یہ ہمارے ظرف پر ہے ہم اس بات کے لیے کس قدر کوشاں ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا یہ سنہرا دور وہ ضرور بضرور ہم لوگوں کو دکھلائے، ہمیں طوالت عمر عنایت کرے، ہمیں توفیق عنایت کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی پیشگوئی کے لیے جو ضروری تیاری، جو ضروری کوششیں ہم سے ایکسپیکٹڈ ہیں، ان کوششوں کو، ان تیاریوں کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر و عافیت بھی بخشے اور اس کے دین کا داعی و سپاہی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔